پر بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحیح فکر میں لفظوں کا خزینہ رکھتے، اپنے محبوب کی مدح کا قرینہ رکھتے، اور دوریاں گنبد خضرا کی سہی جاتی نہیں، دوریاں گنبد خضرا کی سہی جاتی نہیں، میرے مالک میرے آنکھوں میں مدینہ رکھتے۔ گزشتہ تاریخ میں آپ نے بادشاہ کربلا کے حالات، ان کی زندگی پر، ان کی سوانح حیات پر تھوڑا بہت اپنے علم کے اعتبار سے جو کچھ پیش کیا گیا اسے آپ نے سماعت فرمایا۔ بادشاہ کربلا سیدنا امام علی مقام سید الشہداء، شہیدوں کے افسر، سالار قافلہ، مدینہ منورہ میں روضہ انور سے حاضری دے کر اپنے مکان پہ آئے اور تمام لوگوں کو تیاریوں کے ساتھ جو حکم نامہ پیش کیا تھا وہ سب کے سب تیار ہوئے، اور اپنی بیمار بچی سیدہ فاطمہ صغریٰ کو تنے تنہا حجرے فاطمہ میں چھوڑ کے اور رات کی تاریکی میں مدینے سے مکہ کو تشریف لے گئے۔ نانا جان نے رات میں جب ہجرت کی تھی تو اپنا امین مولا کائنات مولا علی کو بنایا، اور بستر پر اللہ کے نبی نے مولا علی کو لٹایا اور ارشاد فرمایا، علی اس بستر پہ لیٹ جاؤ، لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، ان کو دے کر کے تم بھی مدینے کو چلے آنا۔ عزیزان وطن، ملت کے نوجوانوں، تلواریں چمک رہی ہیں، دشمن دروازے پہ لگے ہوئے ہیں، دشمن کا پہرا ہے۔ رسول گرامی وقار تاجدار کون و مقام امام الانبیاء کو معاذ اللہ قتل کرنے کا ارادہ ہے۔ سارے لوگ دشمن سب کے سب 40 لوگ دروازے پہ پہرا دے رہے ہیں، سب کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، سارے لوگوں کی نگاہیں صرف اور صرف دروازوں پہ لگی ہوئی ہیں کہ نکلیں، اور نکلنے کے بعد انہیں معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ ایسے عالم میں اللہ کے نبی امام کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا کائنات مولا علی کو بستر پر آرام کرنے کی اجازت دی، اور جملہ دہرایا کہ لوگوں کی امانت امین کے پاس حوالے کر کے، اور پھر آپ رخصت ہوئے۔ ارشاد فرمایا، لوگوں کو دے کر کے پھر چلے آنا۔ واقعہ سنایا ہے، میں اس کے اندر سے چند باتیں اپنے انداز میں پیش کر کے اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سارے عالم کا رب ہے، رب العالمین ہے، ایک مقام پہ ارشاد فرماتا، انہیں مردہ مت کہو بلکہ یہ زندہ ہے، اور اسی قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ کہتا ہے، اے لوگو انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، سوچو مت۔ اچھا، سوچنا کسی کام میں جرم نہیں ہوتا ہے، شریعت میں سوچنا جرم نہیں ہے،
آپ دن بھر سوچیں ہم چوری کریں گے، چوری نہ کریں، آپ ملزم نہیں ہیں، پولیس آپ کے گھر پہ نہیں آئے گی۔ سوچنا جرم نہیں ہے، کہنا اور کرنا جرم ہے۔ آقائے نامدار مدنی تاجدار امام الانبیاء کے شہزادوں کے مقام کو تو دیکھو، شہزادوں کے حالات کو تو دیکھو، ان کی زندگی کی ضمانت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لوگوں اے شہیدوں تمہاری زندگی پہ ہم قربان، یہ تمہاری زندگیاں ایسی ہیں، یہ تمہاری زندگیاں چلتے پھرتے بھی نظر آ رہی ہیں، اور کٹنے کے بعد بھی مردہ کہنے پر بھی پابندی ہے، مردہ سوچنے پر بھی پابندی ہے۔ اے شہیدوں ہم تمہارے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ تم مردہ ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی دنیا دار نہیں کہہ رہا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے، جس نے ساری چیزیں ہمیں اور ہم کو عطا فرمائی ہیں۔ وہ رب کائنات کہہ رہا ہے، اور جو پروردگار کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اسے ماننا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے میں کر رہا تھا کہ شہیدوں کی زندگی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، ان کے بارے میں تم مردہ گمان بھی نہ کرو۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا شاہ زمن خیبر شکن ابوالحسن بستر پر چادر تان کر آرام سے سو جاتے ہیں۔ بھلا بتاؤ دروازے پہ دشمن پہرا دے رہا ہو اور دشمن کی تلواریں چمک رہی ہو، اور ایک دو نہیں 40 کافر 80 آنکھیں ٹکٹکی باندھ کر دروازے کو دیکھ رہی ہو، ایسے عالم میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں، اور جب باہر نکلتے ہیں تو آپ نے کنکریاں اٹھائی تھی، اور کنکریاں اٹھا کر کے اس میں پڑھا تھا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ قرآن پاک کے 9ویں پارے کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ آیت کریمہ پڑھ کے کنکریوں پہ دم کر کے اور کافروں کی طرف پھینک دیا، سب کھڑے کے کھڑے رہ گئے، اور نبی کونین امام کائنات اسی دروازے سے نکل گئے، کسی کو نظر بھی نہیں آئے، کسی کو نظر بھی نہیں آئے، دکھائی بھی نہیں پڑے۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا شاہ زمن خیبر شکن ابوالحسن صبح اٹھتے ہیں، لوگوں کو امانتیں تقسیم کرتے ہیں۔ کسی نے عالم خیال میں پوچھا اے علی تمہاری زندگی تو زہد و رحمت میں گزری ہے، کبھی مسجد میں، کبھی میدان میں، کبھی مکان میں، یا علی یہ بتاؤ کہ آپ کی زندگی کبھی جنگ میں، کبھی میدان میں، کبھی مسجد میں؟ عبادتوں میں دیکھا جائے تو مسجدوں میں اس سے زیادہ پڑھ کر کوئی نمازی نہیں، اگر میدان میں دیکھا جائے تو علی سے بڑا کوئی غازی نہیں، میدان میں غازی اس سے بڑا کوئی نہیں، مسجد میں اس سے بڑا نمازی کوئی نہیں۔ عزیزان وطن ملت کے نوجوانوں، وہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا سے پوچھا جاتا ہے یا علی یہ بتاؤ آپ کبھی چین کی نیند سوتے بھی ہیں؟ آپ کو نیند کبھی چین کی آئی بھی؟ اللہ کے نبی امام کائنات سرکار دو عالم کی اس ضمانت پر مولا کائنات مولا علی مسکرا کے عرض کرتے ہیں اور ارشاد فرمایا اے سوال کرنے والوں، اے دنیا کے پوچھنے والوں، آج سے نہیں اس رات علی نیند بھر کے سویا تھا، اس رات شب حیرت کی تھی، مصطفیٰ ہجرت فرما رہے تھے اور میں نبی کے بستر پہ سو رہا تھا، نبی کے بستر پہ آرام کر رہا تھا۔ اس رات علی بے خوف بیگم بے ہراس سو گیا تھا، اسے کوئی کھٹکا نہیں تھا، کوئی فکر نہیں تھی، کیوں؟ اس لیے کہ اور راتوں میں دنوں میں جب بھی چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے کبھی نہ کبھی مجھے کھٹکا لگا رہتا تھا کہ جانے کب موت آ جائے، جانے کب موت کا فرشتہ آ جائے اور دنیا کو چھوڑنا پڑے۔ لیکن جب مصطفیٰ نے علی کی ضمانت لے لی، علی کہہ رہے ہیں اب مصطفیٰ نے ضمانت لی ہے، علی کو اس وقت تک علی کے گھر موت کا فرشتہ نہیں آئے گا جب تک علی مکے سے چھوڑ کر مدینہ پہنچ نہیں جائے گا۔ کہنے کا مسلمانوں، جس کی ضمانت مصطفیٰ لے لے اسے علی کہتے ہیں، علی، اور جس کی ضمانت علی لے لے اسے ولی کہتے ہیں۔ جس کی ضمانت مصطفیٰ لے وہ علی ہوتا ہے، اور جس کی ضمانت علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے۔ تو اس رات
मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अली बोलते हैं कि मीठी नींद मुझे आई, आज की रात में मुझे मौत का खटका भी नहीं था कि मौत का फरिश्ता मेरे करीब आ सकता है। उन्हीं का ये शहजादा है, रात की तारीकियों में और रात की तारीकियों में अपने काफिले को लेकर के और सैयदा सूरा को चहकती हुई बिस्तर पर छोड़ करके और रुखसत हो जाते हैं। नाना जान ने शबे हिजरत रात की तारीकी में मक्के से मदीने को हिजरत किया था, आज उनका नवासा मदीने से मक्के को जा रहा है और मक्के में चंद दिन कयाम करने के बाद वो खुतूत जब आने लगे तो आका हुसैन ने सबसे मशवरे करके हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफा रवाना किया और जब कूफा को रवाना कर दिया तो कुर्बान जाओ मुसलमानों, रास्ते की तमाम मशक्कतें झेलते हुए, रास्ते की तमाम तकालीफें बर्दाश्त करते हुए नाइब हुसैन हजरत मुस्लिम अपने दोनों बच्चे मोहम्मद और इब्राहिम को साथ में लेकर के और कूफा की सरजमीन पे दाखिल हो जाते हैं। लोगों को हुसैन पाक का इंतजार था, हुसैन आ रहे हैं, हुसैन आ रहे हैं। लोग रातों रात बाहर निकलकर काफी रात तक इंतजार किया करते थे, आका हुसैन आ रहे हैं, आका हुसैन आ रहे हैं। इंतजार करते करते जब काफी रात गुजर जाती, सारे कूफी अपने मकान को चले जाते, लेकिन एक दिन इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। हुसैन तो तशरीफ नहीं ले गए उस वक्त, लेकिन नाइब हुसैन रात के वक्त उस कूफा की सरजमीन पे दाखिल होते हैं। बड़े पुरजोश अंदाज में उनका इस्तकबाल किया जाता है और बड़े पुरजोश अंदाज में उनका इस्तकबाल किया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता काफिला दर काफिला लेकर के दारुल अमारत में जाकर के उन्हें कयामगाह बनाया जाता है। चारों तरफ चाहने वालों की भीड़ लगी हुई है, या हुसैन के नारे लग रहे हैं, या हुसैन बुलंद किया जा रहा है, या हुसैन के नारे लगाए जा रहे हैं और आका हुसैन की याद में नाइब हुसैन हजरत मुस्लिम बिन अकील उस आराम फरमा होते हैं। तारीख में आता है एक ही दिन में लोगों ने अपने जोश का ये पैगाम दिया, अपनी मोहब्बत का ये पैगाम दिया। एक ही दिन में 12,000 से ज़ायद लोगों ने नाइब हुसैन के हाथ में बैयत कर ली, आपको अपना पीर, अपना फकीर, अपना अमीर मान लिया और साथ ही साथ बैयत करके सबने ये पहचान बनाई और ये ऐलान भी किया गया कि नाइब हुसैन तशरीफ ले आए हैं। थोड़े दिनों के बाद आका हुसैन भी आ रहे होंगे। अजीज़ाने वतन मिल्लत के नौजवानों, इसी सफर की गलियों को, इन्हीं हालात को जब याद करके हम हुसैन पाक का जुलूस निकालते हैं, उनकी महफिल सजाते हैं, तो चाहने वाले तो खुश होते हैं मगर कुछ लोगों को दर्द पैदा हो जाता है। अजीज़ाने वतन मिल्लत के नौजवानों, मैंने अभी चंद जुमले में ये बात कही थी और मैंने अपने इल्म के तबाह से ये बात कही थी कि रबीउल शरीफ के महीने में हम जुलूस मोहम्मदी भी निकालते हैं और वहाँ गुंबद खजरा बना के रखते हैं, रोज़ा बना के रखते हैं और उसको निकालते भी हैं और उसका इस्तकबाल भी करते हैं और झंडा भी होता है, इस्लामी झंडा भी साथ में होता है। अजीज़ाने वतन मिल्लत के नौजवानों, उस वक्त किसी को एतराज नहीं होता है, किसी को ख्याल नहीं आता है, लेकिन सुनो मुसलमानों, ये दो पहलू क्यों, ये दो तरफा क्यों देखा जा रहा है? याद रखना, नबी की पैदाइश पर झंडा लगाया था जिब्रील अमीन ने, मकान पे लगाया, काबा पे लगाया और बैतुल मुक़द्दस में लगाया। ये साबित कर दिया कि कब्रिस्तान में लगाना, मकान पे लगाना, मस्जिद पे लगाना, ये झंडा लगाना दुरुस्त है, जायज है, झंडा उठाना दुरुस्त है। अजीज़ाने वतन मिल्लत के नौजवानों, जब वो रबीउल के महीने में हम नाना का जुलूस निकालते हैं तो किसी को एतराज नहीं होता है, लेकिन जब जुलूस मोहम्मदी निकालते हैं तो एतराज क्यों होता है? अरे कहने दो मुसलमानों, अगर जुलूस मोहम्मदी निकालना इबादत है तो जुलूस हुसैन निकालना भी इबादत है। इसलिए इबादत है कि वो नाना की याद है, ये नवासे की याद। यहाँ जुलूस हुसैनी निकाला जा रहा है, यहाँ परचम अब्बास निकाला जा रहा है, यहाँ उनका परचम लहराया जा रहा है और सबको बताया जा रहा है आज हुसैन का दिन है। वहाँ नबी की पैदाइश का दिन था,
یہاں حسین کی شہادت کا دن ہے، وہاں پیدائش منا رہے ہیں، یہاں شہادت منا رہے ہیں، وہاں نانا کی یاد منا رہے ہیں، یہاں نواسے کی یاد منا رہے ہیں۔ تو عزیزان وطن ملت کے نوجوانوں، اسی چلتے پھرتے حالات میں جو لوگ جن پر کرم ہوتا ہے بادشاہ کربلا کا، وہ سارے لوگ محفلوں میں آتے ہیں، اس جلوس میں آتے ہیں اور شرکت کرتے ہیں۔ حتی الامکان یہاں تک عزیزان وطن ملت کے نوجوانوں، یہ گزشتہ تاریخوں کے واقعات ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ پرچم حسین بلند کرنا یہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، یہ پرچم بہت پہلے سے تھا۔ جبریل امی بھی لے کر آئے، جنگوں میں رہا کرتا تھا، اور خیبر میں یہ پرچم مولا کائنات مولا علی کو دیا گیا۔ واقعہ سب کے نگاہوں کے سامنے ہے۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کے ہاتھ پر نبی نے کہا تھا، آج میں پرچم ایسے انسان کو دوں گا، ایسے کو دوں گا جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور وہ بندہ بھی اللہ سے پیار کرتا ہے۔ اس کے ہاتھ پر یہ جنگ جو ہے جنگ خیبر فتح ہو جائے گا۔ آقا نامدار مدنی تاجدار امام کائنات سرکار دو عالم کی بارگاہ میں تفصیلی واقعہ بیان نہ کرتے ہوئے بس اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں برکت کے لیے کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں کہ آقا حسین نے دیکھا علی کا بیٹا کربلا میں آتا ہے فتح کرنے کے لیے، اور مولا علی خیبر کو اکھاڑنے کے لیے جاتے۔ اچھا جب خیبر کو گئے اکھاڑنے کے لیے 4 دن لوگ گئے تھے، مگر خیبر کا قلعہ نہیں اکھاڑ پائے، فلک آئے تھے۔ مولا کائنات جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، مرحب کی آواز آتی ہے، کون؟ تو علی نے اپنا نام علی نہیں بتایا، آپ نے اپنا نام حیدر بتایا۔ میرا نام حیدر ہے۔ حیدر کے معنی شیر کے ہوتے ہیں، جعفر کے معنی شیر کے ہوتے ہیں، عباس کے معنی شیر کے ہوتے ہیں۔ قربان جب اہل بیت ہار میں نام بھی ایسے ہیں۔ ارے جعفر اس شیر کو کہتے ہیں جو غار میں سستانی کے لیے بیٹھ جائے، اسے کہتے ہیں جعفر۔ عباس اس شیر کو کہتے ہیں جو اپنے شکار کو دیکھے اور دیکھ کر کے کھڑا ہو جائے اور اپنی نگاہیں تیز کرے اور نگاہوں کو دیکھ کر وہ شکاری بھاگ جائے، اسے اس شیر کو عباس کہتے ہیں۔ حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو پہلے اپنے شیر کو جگائے اور جگا کر کے بھگائے اور موقع دے کے بھاگ جائے، اور بھاگنے کے ساتھ ساتھ پھر اس پر وار کرے، اور حیدر اسی شیر کو کہتے ہیں جو اپنے شکار کو جگائے اور جگانے کے بعد اسے بھگائے اور بھاگنے کے بعد اس پہ حملہ کرے اور اس کے جسم کو پھاڑ کر ٹکڑے بنا دے، اسے کہتے ہیں حیدر۔ علی نے اپنا نام حیدر بتایا۔ مرحب نے بہت پہلے خواب دیکھا تھا، تو اس نے خواب کی تعبیر لوگوں سے پوچھی، تو اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ ایک شیر ایسا آئے گا اور وہ شیر تمہیں ٹکڑے کر دے گا، پھاڑ دے گا، اس لیے اس شیر کا نام حیدر ہوگا۔ جب مولا کائنات مولا علی شیر خدا نے اپنا نام حیدر بتایا تو مرحب کانپ گیا اور مرحب تھرا گیا، یہ تو ہماری خواب کی تعبیر ہے، اب ہمارا بچنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ عزیزان وطن ملت کے نوجوانوں، اللہ کے نبی امام کائنات کا یہ شہزادہ جو فاتح کربلا ہے، یقین جانو مسلمانوں یہ ان کے باپ مولا کائنات مولا علی ہے۔ حیدر نام بتاتے ہیں، اور جب حیدر نام سنا آپ نے کہا دروازہ کھول۔ مرحب کی آواز آتی ہے، دروازہ نہیں کھلے گا۔ کا ایک بار وارننگ دیتا ہوں کھول، اگر نہیں کھلا تو پھر میں جانتا ہوں کیسے کھولا جائے گا۔ مرحب کی آواز آتی ہے، بہت سے لوگ آئے کھول نہ پائے، اگر کھولنا آتا تو کھول لے۔ چوتھی بار جب مولا علی نے کہا دروازہ کھول ورنہ میں جانتا ہوں کیسے کھولا جاتا ہے، کہا اگر تجھے کھولنا آتا تو کھول لے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا دار قطنی کی
یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا جب علی خیبر میں میدان میں جائے گا لڑنے کے لیے تو علی کے ساتھ ایک طرف میکائیل ہوگا، ایک طرف جبرائیل بھی ہوگا، فرشتے بھی ساتھ میں ہوں گے۔ اللہ کے نبی امام کائنات کے فرمان کے مطابق یہ مولا کائنات تھے جنہوں نے یہ حکم پاتے ہی آپ نے دیکھا کہ مرحب جب یہ ٹکڑے نہیں کھولنا چاہتا ہے تو آپ نے دروازے کو ہاتھ لگایا، اشارہ کیا، شیر خدا ہے، مولا علی ہے، مولا کائنات مولا علی شیر خدا کی طاقت کا اندازہ مت کرو مسلمانوں، اس لیے کہ بچایا دین کو بڑھ کر مثال فاتح خیبر۔ کل بھی تھا اور آج بھی زمانہ حسین کا، حسین کا دور چل رہا ہے، ان کا زمانہ چل رہا ہے۔ فاتح خیبر نے اس قلعے کو ہاتھ لگایا، بس آگے نہ جا کر کے میں کہنا چاہتا ہوں جیسے علی نے ہاتھ لگایا، علی کے ہاتھ میں علم بھی ہے، تلوار بھی ہے، ایک ہی ہاتھ میں علم بھی ہے، تلوار بھی ہے، گھوڑے کی لگام بھی ہے، دونوں ہاتھ میں کام ہو رہا ہے۔ اب آپ نے دونوں ہاتھ سے کام کیسے کیا؟ آپ نے اپنے بائیں ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے آپ نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو ہاتھ لگایا۔ بس کیا تھا؟ تاریخ میں مورخ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے یہ تو خیریت ہو گئی، یہ تو خیریت ہو گئی، یہ کسی اور کا ہاتھ نہیں تھا، شیر خدا کا ہاتھ تھا۔ دیواروں نے دروازے کا ساتھ چھوڑ دیا ورنہ دروازے کے ساتھ خیبر کی دیواریں بھی چلی آتی۔ علی کا ہاتھ تھا، علی نے ہاتھ لگایا تھا اور علی نے ہاتھ لگایا اور قلعے کے دروازے کو اکھاڑا اور یوں اسے کمان بنایا اور گھماتے رہے اور گھمانے کے بعد اسے ایسا پھینکا کہ 40 فٹ دور جا کر کے گیا۔ سب نے پہچان لیا یہ کوئی اور نہیں، یہ خدا کا شیر ہے۔ اب یہ میدان کارزار فتح ہو جائے گا، حتی امکان یہاں تک یہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا شاہ زمان خیبر شکن ابو الحسن نے اس قلعے کو فتح کیا، مرحب کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور پورے قلعے کو فتح کرنے کے بعد سارے لوگوں کے اس تمام حالات کو تبدیل کر دیا۔ عزیزان وطن ملت کے نوجوانوں، یہ انہی کا شہزادہ ہے، فاتح خیبر کا بیٹا ہے اور فاتح خیبر کا لب جگر ہے، جو کربلائے معلیٰ کو فتح کرنا چاہتے ہیں اور فاتح خیبر کی طرح وہاں کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی ارادے کے تحت حضرت مسلم کا جب استقبال کیا گیا 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن انتظار کیا اور جب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی تو امام مسلم نے حالات کو سازگار دیکھ کر کے امام پاک کے نام سے ایک خط لکھ دیا کہ آقا حسین نے بڑی آسانی کے ساتھ سکون کے ساتھ میں کر کوفہ پہنچ گیا اور واقعی یہاں کے لوگ جیسا سنا گیا تھا ویسا نہیں ہے، یہ بدلے ہوئے لوگ ہیں۔ آپ کی محبت میں آپ کی چاہت میں سارے لوگ دیوانہ ہو گئے ہیں، لہذا حالات یہاں کے سازگار ہیں، اب آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ یہ خط لکھ کر کے آقا نائب حسین امام مسلم نے قاصد کو مکے کی طرف روانہ کر دیا، ادھر مکے کی طرف آپ کو روانہ کر دیا اور قاصد آپ کا امام پاک کے بعد تشریف لا رہا ہے۔ ادھر کافر کا کوفے میں چند دن بتانے کے بعد، چند دن رہنے کے بعد حالات بدل گئے۔ وہاں کا گورنر جو تھا نعمان بن بشیر، یہ گورنر تھا وہاں کا۔ جب یہ خبر جاسوسوں نے یزید کے پاس پہنچائی تو یزید نے اس گورنر کو معزول کر کے اور دوسرے گورنر کو عبید اللہ ابن زیاد کو وہاں تعینات کر دیا۔ یہ عبید اللہ ابن زیاد ابن مرجانہ تھا اور بہت سخت دل کا آدمی تھا، اسے وہاں تعینات کیا اور گورنر نعمان کو وہاں سے معزول کر دیا۔ آخرکار نعمان کو جب معزولی کا حکم نامہ ملا تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا پروردگار عالم تیرا شکر ہے کہ مجھے اہل بیت کے سامنے جانا نہیں پڑا، ورنہ حکومت کے دباؤ میں، لالچ کے دباؤ سے اہل بیت کے سامنے جانا پڑتا، مقابلہ کرنا پڑتا، انجام میرا خراب
خراب ہو جاتا، لیکن تو نے ہم پر کرم فرمایا کہ ہماری دنیا بھی سنوار دی اور عقبہ بھی سنوار دیا۔ معزول ہونے کے بعد وہ مایوس نہیں ہوئے بلکہ خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے کہ اہل بیت کے سامنے جانا تھا، اہل بیت کے مقام کو جانتے تھے کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ حسین کے مقام کو جانتے تھے، حسن مصطفیٰ کے مقام کو جانتے تھے، سبھی پیغمبر کا دیدار کیا تھا، محب اہل بیت تھے، اسی سزا میں ان کو معزول کیا گیا۔ اور عبید اللہ بن زیاد کے آتے ہی کوفے میں اعلان ہو جاتا ہے، اے لوگوں اب اگر کسی نے حسین کے نام پر نائب حسین کا ساتھ دیا تو اس کے گھر مکان اور اس کے تمام کارناموں کو جلا دیا جائے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا، حتی الامکان یہاں تک کہ اسے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ سخت اعلان ہوا، سب نے امام پاک کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت مسلم تنے تنہا رہ گئے، آخرکار تنے تنہا رہ گئے، اور جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ اب آپ کو افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے خط بھی لکھ دیا، آقا حسین کی طرف قاصد جا رہا ہے، وہ آ رہے ہوں گے، بچے بھی آپ کے بچھڑ گئے، آپ تنہا رہ گئے، بچے کوفے میں کہیں اور ہیں، آپ کہیں اور ہیں۔ نماز مسجد میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، نماز پڑھی، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد دیکھا مسجد پہلے کھچا کھچ